دعا برائے ظہور حجت خدا۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ انج نہیں خدا دی وحدانیت دا اقرار ہر زبان کرے اچھا بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یک زبان نعرہ حیدری۔ انج نہیں حلال مشکلات واسطے ڈویں ہتھ بلند کرو اچھا نعرہ حیدری۔ حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمناں تے لعنت، خاندان انعامات مل کے باواز بلند صلوات تلاوت کرو۔ سب تو پہلے دعا ہے مالک تمام مداح خانہ دی پڑھائی میں حقیر دا سجدہ ذکر تسا تمام سادات و مومنین دا اس پاک جگہ تے ٹرایا، میرا مالک ساڈا ایک ایک سا اپنی عظیم عبادت شمار فرمایا۔ جتنے بیمار ہیں خاک شفا دی عظمت دا صدقہ مالک شفا کلی عطا فرماوے۔ میرا مالک اللہ جتنے بے اولاد ہیں سین رباب صلوات اللہ علیہ دی خالی جھولی دا صدقہ مالک حیاتیاں علی ماتمی پتر عطا کرو۔ پورے ملک وچ میں حقیر دے ذمے جنہاں لوگاں دعائیں لائیاں میرا اللہ سب دیاں دعاواں مستجاب فرماؤ۔ بہت بڑی دعا کر رہے ہیں، ہر زبان واجب سمجھ کے آمین آکھے۔ یاد رکھنا مجلس سے حسین وچ منگی ہوئی دعا اور پھر خالق دی عطا دے درمیان رکاوٹ کوئی نہیں ہوندی۔ ہر زبان واجب سمجھ کے آمین آکھے میرا اللہ ساڈے حقیقی وارث امام زمانہ بادشاہ دے ظہور تاجیل فرماؤ۔ انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے اور مجلس آزادی مقبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجمع انتہائی مختصر ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اس چیز دی پرواہ کیتے بغیر خلوص نال مالکاں دی نوکری پیش کراں جی۔ توجہ ہے میرے پاسے جی؟ جڑے اے بھائی جان تسی ایتھے بیٹھے ہو نا، تھوڑا تھوڑا سامنے آؤ، ذرا ایک گلدستے دی شکل بن جاوے تاکہ کچھ پڑھن تے دل کرے۔ آ جاؤ بھائی جان تسی بھی آ جاؤ، بڑی مہربانی، ایک دفعہ مل کے صلوات تلاوت کرو جی۔ اللہم صلی۔ کوثر سے وضو ہے نہ زباں میری وحی کی۔ آواز آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے سارے انہوں بھی؟ میں آکھ رہا کوثر سے وضو ہے نہ زباں میری وحی کی۔ یاد رکھنا کسے بشر دی طاقت نہیں جو انہاں ہستیاں دے اسم معلّہ تے کچھ عرض کر سنگے، ٹھیک ہے؟ ساڑی جرت نہیں، ساڑی حیثیت نہیں، نہ حرفچ دم خم ہے، نہ لفظچ طاقت ہے، نہ ادراکچ وسعت ہے۔ پھر میں دو مصرے پڑھ کے جناب دیاں سماعتاں دا امتحان لواں۔ میں آدھا پیاں کوثر سے وضو ہے نہ زباں میری وحی کی۔ ایک دفعہ پھر سنو، کوثر سے وضو ہے نہ زباں میری وحی کی، اوے پھر کیسے ثنا ہوگی حسین ابن علی کی۔ وسدے رہو یار، کیا بات ہے توڑے سنن دی۔ میرے مالک راضی ہو جاون، آباد و شاد رہو، اپنے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا۔ جتنے بیٹھے ہو ہر عزادار دا بہت بڑا مقام ہے، میری نوکری چ انشاءاللہ کمی نہ ہو سی۔ گل چین میرے اشعار کے گل چنتے ہیں، توجہ کرنا بھی تسا بولنا ہی تا عبادت دی تکمیل ہو سی۔ گل چین تو مطلب پھول چنن والے شاہ جی، میں آکھ رہا گل چین میرے اشعار کے گل چنتے ہیں اور سن سن کے بصد شوق سے سر دھنتے ہیں۔ جے سمجھ آوے پھر بے غوری نہیں کرنی بھئی۔ گل چین میرے اشعار کے گل چنتے ہیں اور سن سن کے بصد شوق سے سر دھنتے ہیں، اور جب مجمع کم سے میں نے چرایا جی، فرماتے ہیں شبیر کہ ہم سنتے ہیں۔
انج حق بنتا ہی تھوڑا بولنا یار. ہاتھ بلند کرو حیدری. میرے مالک راضی ہو جاون دی. کیا کہنے تھوڑیاں سماعتاں دے مالک کے ذکر تھوڑیاں نسلاں چ جاری و ساری رکھن. ہمیشہ آباد و شاد رہو. کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں لیکن کوشش کرنا کہ جیویں حلالی نوکر خلوص نال نوکری پیش کر دیں میں ایویں نوکری پیش کراں جی. ٹھیک ہے. میں بہ کے مالکاں دے 2 مدح خان سنے ماشاءاللہ سونا پڑ گئے. چونکہ اج 13 جمادی ثانی ہے. اج وفات پروردگار دی اما پاک سیدہ دی عظمت تے ایک دفعہ صلوات تلاوت کرو جی. یہ مشکل موضوع ہے. بہت گھٹ پڑھیا جاندہ ہے, بہت گھٹ سنیا بھی جاندہ ہے, لیکن اس گل دی داد اور نیاز تو بے پرواہ ہو کے دل چاہتا ہے کہ میں پاک بی بی ام البنین دی شان دا ایک قصیدہ جناب نو سناواں جی. حق بندا ہے نا بھئی اج اس پاک بی بی دا تذکرہ کیتا جائے. یاد رکھنا کہ کربلا دے بیشتر کردار اللہ کرے میں جملہ تھوڑے تک پہنچا لواں. میں آکھ رہا کربلا دے بیشتر کردار یونیورسٹی ام البنین تو تعلیم یافتہ ہیں. ٹھیک ہے توجہ بھئی. 2 بیبیاں اس گھرانے دیاں ملک صاحب ایسیاں کہ جنہ دی سمجھ اج تک کسے نو نہیں آ سنگی. کرو سوال کڑیاں کڑیاں. ایک سین ام البنین اور ایک سین فضا. توجہ ہے میرے پاس بھئی. دوہاں دا مقام جدا ہے, دوہاں دا اپنا اپنا نصیب ہے. انہاں دوہاں ہستیاں دی سمجھ نہیں آ سکتی. پہلا جملہ فضائل دا تواڈیاں جھولیاں چ پاون لگا. میں دراندا انہاں دوواں بیبیاں چ فرق دساں. مینوں ممبر دی قسم ہے ایک بی بی کنیز ہو کے ماں سڑویندی رہی, ایک ماں ہو کے کنیز سڑویندی رہی. شاباش کیا بات ہے تواڈے سنن دے بھئی. سرکار وفا تواڈیاں مراداں پوریاں کرن دے جھولیاں بھر کے اٹھو. ابن علی کی زیست کے سامان کر دیے. یہ تھوڑا تھوڑا بولو پھر انشاءاللہ پڑھن دا لطف آسی. ابن علی کی زیست کے سامان کر دیے اور پارے سلا کے گود میں قرآن کر دیے. انج نہیں جو بول سکتے ہو تو توجہ کرو یار. پارے سلا کے گود میں قرآن کر دیے. میرے آون دا مقصد چوتھے مصرے چ پورا ہو جاسی. پارے سلا کے گود میں قرآن کر دیے. میں ادا بچوں کو پہلے پال کے اس نے علی کیا, پھر سب علی حسین پہ قربان کر دیے. اللہ اکبر کیا باتیں تھوڑے بولن دی یار. یہ نہیں بھئی جڈا بھی میرے مولا دا نعرہ لاؤ ڈر کے جھجک کے بکھر کے نہیں. عمران شاہ جی مالک زندگیاں دراز فرماون. بہترین ساؤنڈ ہے, سارے سمجھ آ رہی ہے نا بھئی. یا علی آکھن نال ڈھیر سارا ثواب ہے. ختم قرآن دا ثواب ہے. اور ملک صاحب یاد رکھنا اس قرآن دے ختم دا ثواب ہے جن دے چ زیر زبر دی غلطی کوئی نہیں. کیا بات ہے بھئی مخلص لوگاں دی. دل چاہتا ہے سونا ماحول ہے پاک بی بی دی عظمت دا سونا کر کے اردو زبان دا ایک قصیدہ میں جناب نو سنا لواں. ہے سارے دی مرضی پڑھیے جی قصیدہ. ایک دفعہ مل کے نعرہ سناؤ میرے پیر علی دے نام دا. میں جناب نو قصیدہ سناواں جی. چلو قصیدہ تھوڑا مشکل ہے لیکن سونا ماحول ہے. ادب آشنا چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہو. تلک دی داد نہیں. اگر حق بنے, اگر میں موضوع نبھا سکا پھر انصاف تو ساتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سر چاونا جی پاک بی بی دی عظمت تے اکھاں بند کر کے صلوات پڑھو. میں جناب نو قصیدہ سناؤں. نہیں 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 انج نہیں. صلوات ایویں پڑھو کہ قصیدہ پڑھن تے دل کرے. ہے ام البنین بی بی تو سوچوں سے دور ہے, کوئی کیا کرے گا تیری ثنا تیرے سامنے. قدردانہ پہ پڑھدا بھائی جی ہو مل کے جی. کیا کہنے تھوڑیاں سماعتاں دے بالکل مطمئن کھڑا بھائی. سدا وسدے رہو ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. ام البنین بی بی تو سوچوں سے دور ہے, کوئی کیا کرے گا تیرے
کیا کرے گا تیری ثنا تیرے سامنے ام البنین ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری کوئی کیا کرے گا تیری ثنا تیرے سامنے ام البنین بھی لطف آ رہا ہے جناب کو بھائی اچھوتا خوضو کوشش کرتا کہ میں نبھا سکا قدردانہ پیا پڑھنا اگر حق بڑھے پھر بولنا ضرور میرے نال بھائی کہ ہو جاواں جی توجہ کوئی کیا کرے گا تیری سننا جی ہاں تیرے سامنے جو بھی وفا کے ملک میں ہم کو بڑا لگا وہ آ کے بہت چھوٹا لگا تیرے سامنے بولو یار جی حق بڑے تھا کیا بات ہے توڑے سنن یار حق ادا کیتا بھی تو میرے مالک راضی ہو جاؤں گی صدا وستے رہو ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری کوئی کیا کرے گا تیری ثنا تیرے سامنے جو بھی وفا کے ملک میں ہم کو بڑا لگا وہ آ کے بہت چھوٹا لگا تیرے سامنے کوئی توضیح نہیں کردا شعر میں پڑھنے جڑے منصف مزاج لوگ بیٹھے ہو کتنی حق ادائی کر سکتے ہو وہ آ کے بہت چھوٹا لگا تیرے سامنے سر چوگل کھڑیا دا کیویں بئی تو رب ذوالجلال کیا سر چاوڑا تو ساکنان عرش کو جہاں سے عزیز ہے تو ساکنان سر چاوڑا جیو سے عزیز ہے میں کیا کہوں وفا میں تیرا کیا مقام ہے جھکتا ہے جب وفا کا خدا تیرے سامنے کیا بات ہے توڑے سنن دی یار کیا کہنے نہ سماتا دے بھئی میرے مالک راضی ہو ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری کسی دا پسند ہے جناب دو بھئی جھکتا ہے جب وفا کا خدا صدقے ہو جاؤں بھئی توڑیاں سماتا دے کیا کہنے جھکتا ہے جب وفا کا خدا تیرے سامنے ہم کو بڑا لگا وہ آ کے تیرے سامنے کوئی کیا کرے بیاں ثنا تیرے سامنے ہن کافی ردیف سے انتہائی توجہ توضیح پھر نہیں کردا جے شعر پسند آوے پھر ادادارو داد نال نواز دیونا کوئی توضیح نہیں کردا شعر میں پڑھنے انصاف تسا آپ کرنے جڑے منصف مزاج لوگ بیٹھے ہو جھکتا ہے جب وفا کا خدا تیرے سامنے سر چاونا گل کڑی آدھا کیویں بئی مریم بھی روز آتی ہے تیرے سلام کو مریم بھی روز سر چاونا دا دارو تیرے سلام کو حسنین اٹھ رہے ہیں تیرے احترام کو بولو یار بے غوری کر دیتے ہو تسا اللہ اکبر ہے تیرے یاد مولا سمجھنا بھئی چشم خدا نے دیکھا ہے زینب کے دیس میں دو زانو ہو کے بیٹھی ہے یا تیرے سامنے ہوئے کتنے لے جانی ہے داد یار تسا کیا کہنے تھوڑے سنن دے بھئی حق ادا کیتا بھی تسا میرے مالک راضی ہو جاون بھئی صدقے ہو جاوائیں جی نہیں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری بھئی جس شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے سر چاونا ویکھنا میرے پاس سے گل انہاں بندیاں نالے جنہ دا دل دھک دھک دی جگہ علی علی کر دے
آؤ وفا دے پروردگار دی امری دی عظمت پڑھنا چاہنا ایک اچھوتا خیال ہے اللہ کرے میں تواڈے تک پہنچا لواں سر چاوڑا جے حق بڑے پھر ضرور بولنا کوئی توضیح نہیں کرتا شیر میں پڑھنا ہے انصاف تسا آپ کرنا ہے دو زانو ہو کے بیٹھی ہے یا تیرے سامنے جھکتا ہے جب وفا کا خدا تیرے سامنے شیر میں پڑھنا ہے جڑے قدردان بیٹھے ہو گل کھڑی آدھا کیویں بھئی تو کن سے پہلے آپ نے محمد کے ساتھ تھی تو کن سے پہلے یہ سیدھا اجازت دے تا بولی محمد کے ساتھ تھی تقسیم جو وفا کی ہے وہ تیرے ہاتھ تھی بولو یار میرے نال جیو کی ہے وہ تیرے سننا جی اس بات پہ یقین غلام رضا کو ہے قانون دین سارا بنا تیرے سامنے ہوں بولے جی میرا دل ہی بھائی کیا بات ہے تھوڑے سنن دی یار اللہ اکبر صدقے ہو جاؤں بھی کیا کہنے تھوڑے سنن دے کیا کہنے اس ماحول دے میرے مالک راضی ہو جاون مالک کو جائیں وسن جتھا ذکر محمد و آل محمد ہو کھا گئی یہ شام سیدہ میں جڑے مصائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو بھئی اج رومن دا ڈی ہے شہادت دے چند جملے تلاوت کرا ہاں لیکن آخری بندے دا حق بن دے غاصب نہ ہو جاواں میں آخیا کھا گئی یہ شام سیدہ نو یاد رکھنا دادارو کربلا اور شام شاہ جی اے دو علیحدہ مقتل گاواں ہیں اللہ کرے میں سمجھا لواں ہائے دی خیرات آپ پن نوے کربلا اور شام دادارو اے دوویں علیحدہ مقتل گاواں ہیں فرق میں دسیندا ہائے دی خیرات آپ پن گنے فرق اتنے جو کربلا علی دیاں پتراں دی مقتل گاہ ہے جے سمجھ آوے پھر ہائے کرنا یار کربلا بابا جی علی دیاں پتراں دی مقتل گاہ ہے مینوں ممبر دی قسم شام علی دیاں دھیاں دی مقتل گاہ ہے تو میں صدقے ہو جاواں بھئی میں صدقے ہو جاواں سونی ہائے کیتی نے یار یاد رکھے دادارو کربلا چ ماواں دے سامنے پتراں نو مار دے رہے تھوڑی گل نہیں کربلا چ بابا جی تواڈی لڑدی ہنج دی قسم کربلا چ ماواں دے سامنے پتراں نو مار دے رہے مینوں ممبر دی قسم شام او جائے جتھا پتراں دے سامنے ماواں نو مریندے رہے او میں صدقے ہو جاواں سونی ہائے کر کے روندے ہو یار چل اپنے دکھاں چ نہ رہو او ماتمیوں بہوں غریبے علی اکبر دا بابا سن دے راندے ہو حسین تو بڑا غریب کائنات وچ کوئی نہیں لیکن ہاتھ بن کے ایک عرض کرنا چاہنا یاد رکھے بے شک حسین کائنات دا بڑا مظلوم ہے لیکن مینوں ممبر دی قسم گھٹ سجاد بھی کوئی نہیں وہ میں صدقے ہو جاواں بھی گھٹ سجاد بھی نہیں یاد رکھے کربلا دے میدان وچ حسین پتراں دے لاشے چائے حسین بھراواں دے لاشے چائے سر چاونا بھئی حسین پتراں دے لاشے چائے بھراواں دے لاشے چائے مینوں ممبر دی قسم سجاد او غریبے جے شام وچ رلم ہوئی بھیڑ دا جنازہ او میں صدقے ہو جاواں ہائے کرو یار تواڈے مذہب وچ ماتم جائز میں بسم اللہ کراں بھئی سجاد او غریبے جے شام وچ رلم ہوئی بھیڑ دا جنازہ چائے اتنی دل چاہتا ہے کوئی اک تشنا نہ رہ جائے کوئی اک لذت گریا تو محروم نہ رہے ایک وین کرنا ہے ایک ہنج آ گئی ایک ہور آ جاوے ذریعہ نجات بن جاوے ہن جنہ ماتم کرنا ہے دیکھے میرے پاسے بھئی چایا میت سجاد معصومہ دا تے ونج بیٹھے ماں تولے روڑ والے لوگو ہاتھ چم کے بھین دے رسیاں والے بیٹھا منہ نال رسیاں یا
سیدہ اللہ جانے کیڑی مجبوری ہے جی میں صدقے ہو جاواں بھئی یا سیدہ ہاتھ چم کے بھیڑ دے رسیاں والے بیٹھا منہ نل رسیاں میں صدقے ہو جاواں بھئی جی روڑی دا ڈیکھی میرے پاسے بھئی صدقے آدھا پیا منہ رکھ کے بھین دے او زخمی کن تیرا آدھے حالے حالے سید رو رو کے آدھے ناراض نہ تھی میں کہہ دیا نہیں کفن سجاد دے سید دے غریب میں صدقے ہو جاواں ہائے کرو یار میں بسم اللہ کر ہاتھ نہ جوڑو جی صدقے انہیں جس وین دا وعدہ کیتا ہے ازادارو شام دا ملکے دمشق دا شہر او ماتمیوں سجاد دے پیرا چو کنڈے کڈن علی بھیڑ دنیا تو ٹر گئی ہے نہیں پڑھدا سارا مضمون ازادارو ایک حصہ پڑھنا چاہنا میرے امام کڑیاں لے ہتھاں تے بھیڑ دا میت چایا ہوئے ازادارو انج کیوں نہ آکھاں جو قیدی بھرا دے ہتھاں تے قیدن بھیڑ دا جنازہ یا سیدہ ہائے کرو یار ازادارو قیدی بھرا دے ہتھاں تے قیدن بھیڑ دا جنازہ جڑے ہن تک نہیں رکنے جنہاں نو ادب دی ذاکری نال پیارے ملک صاحب میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا میں اداراں دا رت روون والے دے ہتھاں تے رت پونجن والی دا جنازہ یا سیدہ ہائے کرو یار وہ ماتمیوں سر چوے دیکھے میرے پاسے کڈا میرے امام شام دی اون گلی چ ویندن کڈا شام دی اون گلی چ ویندن عقل مار کے آدن مسلمانوں میری بھیڑ مر گئی ہے یا سیدہ معلوم کرو یار ازادارو عقل مار کے آدن ایک کفن منگدا بیا قبر دی جا منگدا جتنے سید بیٹھے ہو ہن مینوں بول کے دسو قبر دی جا ملی ہے یا کوئی نہ کفن ملے یا کوئی نہ ازادارو نہ کفن ملے نہ قبر دی جا ملی ہے غریباں لے قبرستان وچ بزرگ مدا خان ایویں پڑھدے رہندے ہن جو کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے او ماتمیوں تہاڈا تے میرا رت روون والا امام ازادارو بھیڑ نو قبر وچ لہایا ہے رت باندھی پئیے ایو جیا وین کیتے نگری شام دی ہل گئی ہے ازادارو بزرگاں دی محنت جڑی میں تواڈے تائی پہنچاونا چاہندا یو منظر دین وچ رکھے رن وہی بھیڑ دا جنازہ قبر وچ لہایا ہے وت رنن میرے امام رو کے آدن میڈی غربت تے نہ رنج تھی وے ٹیکو وچ پردیس ٹکائی ویندا سینے تے ہاتھ مار کے آکھو ہے سجاد جی نہ رنج تھی وے ٹیکو وچ پردیس سننا بھئی ٹکائی ویندا ٹیکو کفن دی جا تے بھیڑ اجڑی ایک چالے وچ دفنائی ویندا یا سیدہ ماتم سوڑا لگ دے بھئی نہیں چھوڑ دے وہاں زندگی دا پتہ کوئی نہیں او ماتمیوں سر چاوے ایو جیا وین کیتے میرے امام جو نگری شام دی ہل گئی ہے رنن میرے امام رو کے گل کڑی آدن زنجیر جو قید چ پے ویندے او وت مرن دے بعد لہے ویندے میں کو معاشر تائیں اے نہیں بھولنا جویں رسیاں وچ دفنائی ویندا عقل مار کے آدن معصوما کفن کوئی نہیں میں غریب آخر سے دعا فرمائے مولا کے نام ذاکر صاحب کے نبی چلی صاحب کی وجہ زندگی دراز عطا فرمائے مولا کے نام ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے مولا کے نام وانی مجلس کی یہ سایہ من اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے قبل اس کے کہ مولا کے بہترین ذاکر شاہد عباس بلوچ آپ سے خطاب فرمان سے قبل چند منٹ کے لیے ذاکر اشد عباس اتنا بچہ یہ چھوٹا خطاب فرمائے گا ان کے بعد ذاکر شاہد عباس بلوچ آپ کا وہ خطاب فرمائیں گے اس کی آمن کریں بلند تر صلوات